سبحان اللہ، یہ حقائق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کھڑکیاں کھول دی آپ نے آج کے خطاب سے. مجھے افسوس کہ میرے ہاتھ میں کاغذ قلم نہیں تھی. اس وقت میں کہتا کہ مجھے کاغذ پکڑائیں قلم پکڑائیں تو خطاب ڈسٹرب ہوتا، ورنہ میں نکات لکھنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب ایک شہزادے کی یہ شان ہے تو غزالی اس زمان کا اپنا کیا مقام ہے. ایک ایک لفظ موتی تھا. امام اعظم نے حضرت انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا. بخدا آج تک یہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نقطہ آفرینی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے. تو جب نماز پڑھتے ایک صحابی کو دیکھا تو اس کے خلاف نماز امام اعظم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نقطہ ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست علم پڑھایا ہے، اور تمام صحابہ اکرام کو براہ راست علم پڑھانے کی نفی کرنے سے یا کسی ایک صحابی کو پڑھانے کا اثبات کرنا اور باقیوں کو پڑھانے کی نفی کرنے سے کفر لازم آتا ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت مدعی اور نص سے قطعی ہے، اپنے بیان میں صریح ہے، اور اپنی دلالت میں بالکل درست اور قطعی اور واضح اور غیر متشابہ اور محکم ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو، صحابہ اکرام کو، تمام اہل بیت اطہار کو خود ڈائریکٹلی پڑھایا ہے، تو آقا علیہ السلام نے مختلف صحابہ اکرام کو کچھ تخصص بھی عطا فرمائے. یہ جو آج تخصصات ہوتے ہیں نا، اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے حکم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے. واشتقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ صاحب حیا عثمان غنی ہے. واقضاہم علی، سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وافردہم زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت سب سے بڑے میراث کے عالم ہیں. وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے. وافردہم زید بن ثابت میراث کا. واقراہم، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب، ابی بن کعب ہے. امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. وحبر امتی وہ عبداللہ بن عباس، میری امت کا عالم عبداللہ بن عباس. اب یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر مختلف صحابہ اکرام کے نام لے لے کر، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے. کچھ تقدم بتاخر یہ ہے، لیکن باتیں یہی ہیں. یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، بلکہ جو میں نے سینہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عقدہ ہونا بیان کیا ہے، یہ ترمذی میں نہیں، یہ ابن ماجہ میں ہے. وہاں اس کی سند بھی نسبتاً اس پائے کی نہیں ہے، لیکن میں نے ادباً ابن ماجہ سے حدیث اٹھا کر اس حدیث کے اندر فٹ کر کے مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس تسلسل کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا. ایسے ہی جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں نے یہودیوں سے خط و کتابت کرنا ہوتی ہے اور سریانی زبان میں تراجم کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے اپنے ساتھ ایک مترجم کی ضرورت ہے، جاؤ سریانی زبان سیکھ کر آؤ. وہ 1 مہینے میں سریانی زبان سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور میں سریانی زبان سیکھ کر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم دینا مقصود ہے
کہ تخصصات میری امت کے اندر ہونے چاہیے اور مختلف فیلڈز اور مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے مختلف ماہرین ہونے چاہیے، اور اپنے علمی میدان میں کام کرتے وقت دست و بازو تیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ میری امت کے علماء اپنے شاگردوں کو تیار کریں اور اسی نہج پر پوری دنیا کے اندر میرا پیغام پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی سے کام لیں۔ تو واضح ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو علم پڑھایا اور بعض کو بعض میدانوں کے اندر تخصص سے بھی نوازا۔ اسی طرح صرف علم پڑھایا اور تخصص سے نوازا ہی نہیں، بلکہ ان تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جو کچھ مجھ سے لیا ہے، مجھ سے سمجھا سیکھا اور پڑھا ہے، جس طرح میں نے تمہارے اوپر محنت کی ہے، تمہیں تیار کیا ہے، اسی طرز پر میرے دین کو آگے پھیلانے کے لیے تم نے میرے بعد اس مشن کو، اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الناس لکم تبع، اے میرے صحابیوں، میرے بعد لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے، تمہاری تابع داری کریں گے، تمہیں فالو کریں گے۔ وَإِنَّ النَّاسَ يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میرے بعد لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھنچے چلے آئیں گے اور تم سے دین سیکھنے کے لیے یہاں پر مجمع لگائیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب دنیا بھر سے مسلمان چل کر تمہاری بارگاہ میں پہنچے، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تم نے ان کی تربیت اسی طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی۔ یہ فیوچر پلان ہے جو آقا دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک ایک کارنامے پہ آپ غور کریں۔ اسے گرامی، علم پڑھانا بھی بڑی بات ہے، علم کو سینوں کے اندر اتارنا اور اس کو محفوظ رکھنے کے اسباب فراہم کرنا اس سے بڑی بات ہے، اسے قیامت تک جاری رکھنے کی پلاننگ دینا اس سے بڑی بات ہے۔ آقا کا کارنامہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترغیب دی۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں جامع ترمذی میں، فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اللہ ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا، فحافظها، پھر اسے یاد کر لیا، ووعاها، اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھا، بھلا نہیں دیا، واداها، اور آگے ادا کر دیا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں یہ بات کہی تھی، میرے ذہن میں پھر آ گئی ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، اس کا مطلب ہے ریسیو کیا، فحافظها، اسے فیڈ کیا، ووعاها، اسے سیف کیا، واداها، اسے سینڈ کیا۔ یہ آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں علماء کی محفل میں بیٹھا ہوں، بڑے تگڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، ترجمے میں کچھ اور نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ،